ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ آپ عبادت کی شروعات کریں تو کس چیز سے شروعات کریں؟ تو میں سب سے پہلے تو یہی عرض کروں گا کہ اگر کوئی آج کی رات میں جاگ کر کے عبادت کرنا چاہے تو نفل عبادت کے بجائے اگر اس کے ذمہ کوئی فرض باقی ہے تو پہلے اپنے فرض کو ادا کرے، یعنی بالغ ہونے کے بعد میں اگر اس سے نماز قضا ہوئی ہے تو پہلے ان قضا نمازوں کو ادا کرے۔ ہاں اگر اس کے ذمے کوئی قضا نماز نہیں ہے تب پھر وہ نفل نماز کو ادا کرے اور نفل نماز کی برکتوں کو لوٹے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ آج کی رات میں اگر کوئی قیام کرے گا اور عبادت کرے گا، نمازیں ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بری فرما دے گا۔ تو یہ اسی کے لیے ہے جس کے ذمے کوئی قضا نماز باقی نہ ہو۔ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذمے قضا نمازیں باقی ہے۔ اگر قضا نمازیں باقی ہے تو آؤ سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ جو ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں معاف فرما، اور ہم صدق دل سے عہد کرتے ہیں ان قضا نمازوں کو ادا کریں گے۔ آج کی رات میں آپ شروعات کر دیں قضا نمازوں کو ادا کرنے سے، اس کے بعد میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرتے رہیں۔ قضا نماز کو اگر زیادہ ہوں تو ادا کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ ایک دن کے اندر 20 رکعتیں قضا پڑھی جاتی ہے، 2 فجر میں، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی اور 3 وتر ملا کر کل 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور ادا کرنے کی نیت بھی بڑی آسان ہے۔ سب سے پہلے نیت یوں کرے، نیت کی میں نے سب سے پہلی جو میری فجر کی قضا ہوئی بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد میں جب نیت کرے گا تب بھی یہی کہے گا نیت کی جو میں نے سب سے پہلے فجر کی نماز میری قضا ہوئی، یعنی ہر وقت یہی نیت کرے گا، کیونکہ اگر 1000 نمازیں باقی ہے آپ نے نیت کر لی سب سے پہلے جو میری فجر قضا ہے جب وہ ادا ہو گئی، اب اس کے بعد میں پھر آپ کہیں گے سب سے پہلے جو میری فجر قضا ہے تو اس کے بعد میں جو سب سے پہلے والی ہے وہ ادا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد میں جو سب سے پہلے والی ہے وہ ادا ہو جائے گی، ایک ایک کم ہوتی رہے گی اور جو بچیں گی ان میں جو پہلی ہوگی وہ ادا ہوتی رہے گی۔ اب نیت کرنے کے بعد میں آپ نماز کو اگر آسانی سے پڑھنا چاہتے ہیں تو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم ایک ہی بار کہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ایک ہی بار کہیں، یعنی جب مکمل رکوع میں پہنچ جائیں تو سبحان ربی العظیم ختم کریں اور پھر اٹھ جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ مکمل ختم کر دیں پھر سجدے سے اٹھ جائیں، تو اس طرح کچھ وقت بچ جائے گا۔ اور پھر تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، سورہ نہ پڑھیں، بلکہ آپ صرف جو ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیں، یعنی 4 رکعت والی نماز میں جو بعد کی 2 رکعتیں ہیں ان میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیں گے، تب بھی جو ہے وہ کام چل جائے گا۔ اتحیات کے بعد میں جب آخری قاعدہ میں آپ بیٹھیں گے تو درود شریف اور دعائے معصورہ کی جگہ آپ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، بس اس کے بعد میں سلام پھیر دیں، اور دعائے قنوت کی جگہ صرف اتنا پڑھ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ تو یہ اتنا شارٹ کٹ طریقہ ہے، اتنی آسانیاں ہیں، آپ قضا نمازیں بڑی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر قضا نمازیں ادا کر لی یا ذمہ باقی نہیں ہے تو آج کی رات میں عبادت کیسے کریں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نفل نمازوں کو ادا کریں۔ اگر نفل نمازوں کو ادا کر کے آپ تھک جائیں تو قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جائیں، تلاوت قرآن سے آپ تھک جائیں تو پھر تسبیح اور ذکر کے اندر لگ جائیں، تسبیح اور ذکر سے اگر آپ تھک جائیں تو آنکھیں بند کر کے پھر اپنے دل پہ نظر کریں اور اپنے دل کے ذریعے اللہ اللہ کریں، یعنی جب آپ کی سانس باہر آئے تو اللہ کی آواز نکلے، اور جب سانس اندر جائے تو اللہ کی آواز نکلے، اور یا پھر جب سانس باہر آئے تو لا الہ، اور جب سانس اندر جائے تو الا اللہ۔ تو اس طرح آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ دل کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، زبان سے بالکل آواز نہ آئے، اس سے بھی تھک جائیں تو تھوڑی دیر سو کر کے آپ آرام کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آج کی رات میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کون کون سا ذکر آپ پڑھیں، تو اس کے لیے چند ذکر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان اذکار کو اگر آج کی رات میں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے آپ مالا مال ہوں گے۔ سب سے پہلے جو سب سے افضل ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے، اس سے افضل ذکر کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے
کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ایک پلڑے میں میزان کے رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ ایک کلمہ رکھ دیا جائے تو ساتوں آسمانوں اور زمین سے بھاری پڑ جائے گا۔ ایک حدیث بطاقہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ حاضر ہوگا، 99 دفتر گناہوں کے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ جب وہ دفتر جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا تیرے اوپر ظلم تو نہیں ہوا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس میں کوئی عذر ہے؟ بندہ کہے گا میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے جا اور اپنے نامہ اعمال کو تلوا لے۔ اب جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کاغذ پائے گا تو کہے گا یا اللہ میرے 99 دفتر جو میرے تھے وہ سب ہلکے پڑ گئے، اس ایک کاغذ سے کیا ہوگا؟ رب فرمائے گا جا تو وزن کروا، تیرے ساتھ میں ظلم نہیں ہوگا۔ اب وہ میزان عمل پہ آئے گا۔ میزان آپ جانتے ہیں کتنا بڑا میزان ہے؟ میزان کا ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اس کے اندر رکھ دیا جائے تو ایسے لگے گا جسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھی ہوئی ہے، اتنا بڑا میزان ہے۔ لیکن جب بندہ اس میزان کے پاس میں جائے گا اور وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھے گا اور دوسری طرف 99 دفتر رکھے ہوں گے، اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے اس کے 99 گناہوں کے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ اور اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ یہی لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کے لیے حکم ہوگا جا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے معاف کیا اور تجھے جنت عطا فرما دی۔ تو یہ کلمہ بہت عظمت والا ہے، اگر ہو سکے تو آج کی رات میں کم سے کم 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دل میں کیسا اجالا پیدا فرماتا ہے۔ اس کے بعد میں آج کی رات میں اگر آپ دوسرا ذکر کرنا چاہیں تو وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کیسی تسبیح ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں اور میزان کے اوپر بھاری ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اور بتاؤ جب یہ میزان پہ بھاری ہے تو بندہ جب کہتا ہے سبحان اللہ تو آدھا میزان بھر جاتا ہے، اور جب کہتا ہے الحمدللہ تو پورا میزان بھر جاتا ہے۔ تو بتاؤ اتنا بڑا میزان عمل، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین جس کو بھر نہ سکے، بندہ اگر اس تسبیح کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ پورے میزان عمل بھر کر کے اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ 4000 کھجور کی گٹلیاں لے کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ان پر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، پوچھا کہ تم کیا تسبیح پڑھ رہی ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تم اتنی تسبیح پڑھ رہی ہو، میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھ لو گی تو یہ تمہاری تسبیح کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر وہ تسبیح عطا فرمائی، فرمایا اس طرح پڑھو سبحان اللہ عدد ما خلق، یعنی ساری مخلوق کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ عدد ما خلق۔ تو آپ اس کو پڑھ لیں یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، پھر دیکھیں اس تسبیح کی برکتیں آپ کی زندگی کے اندر کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو بندہ جب اللہ کی پاکی بیان کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک ذکر اور ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، اور ان 70 میں سب سے ہلکی بیماری کا نام ہے ٹینشن اور فکر، یعنی جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹینشن فری فرما دیتا ہے۔ تو یہ تسبیح اسے بھی آپ کثرت سے آج کی رات کے اندر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد میں سب سے اہم چیز جو آج کی رات میں آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کثرت سے آج کی رات کے اندر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی بلائیں آتی ہیں اور جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جب معاف کرے گا تو ہماری پریشانیوں کو بھی اور ہماری بلاؤں اور آفتوں کو بھی دور فرما دے گا، کیونکہ فرمایا گیا
वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे हाथों की कमाई है, यानी तुमने जो भी गुनाह किया है गुनाहों की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबतें टूट पड़ती है। और आज भी हम जिन बलाओं में गिरफ्तार है और मुसीबतों की वजह, ये गुनाहों की वजह से गिरफ्तार है। लिहाजा आज की रात में हमें कसरत से अल्लाह की बारगाह में तौबा करना है। और अभी जो मैंने हदीस पाक आपको बताई कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाता है और फरमाता है कोई मेरी बारगाह में मगफरत करने वाला, उसकी तौबा को मैं कबूल करूँ, तो ये तो अच्छा मौका है। अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहा है मेरी बारगाह में आज तौबा कर लो, आज मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो ये अच्छा मौका मिला है, कसरत से अल्लाह की बारगाह में आप हजरात जो है वो तौबा इस्तगफार भी करें। उसके बाद में एक बहुत बड़ा वजीफ़ा दरूद पाक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पाक के बारे में फरमाया था, दरूद पाक पढ़ लो। उबय बिन काब से फरमाया अल्लाह तुम्हारे सारे काम बना देगा, यानी सारे काम बन जाते हैं दरूद पाक से। हो सके तो 100 मरतबा, 200 मरतबा या 500 मरतबा दरूद पाक का भी आपकी आज की रात में आप हजरात विर्द फरमाएं। और कसरत से आप हजरात जो है वो आज की रात के अंदर दरूद पाक भी पढ़ें। और ख़ास तौर से मैं ये बात कहूँगा कि आज की रात जो मिली है, पता नहीं आइंदा साल मिले कि न मिले। ये जो हदीस पाक में फरमाया गया, अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर सूरज गुरूब होने के बाद से तजल्ली फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात में नहीं, हर रात में तजल्ली फरमाता है। लेकिन कब? तहज्जुद के वक्त में, वो आधी रात तिहाई रात गुजरने के बाद में। लेकिन उस वक्त कौन उठता है? हम सोए रहते हैं, हम इबादत रात में उठ करके नहीं कर सकते। आबिद लोग उठते हैं, अल्लाह के नेक वली उठते हैं और रातों के मज़े लूटते हैं वो, लेकिन हम गुनहगार रातों में सोए रहते हैं। तो हमारे लिए भी कोई ऐसा मौका होना चाहिए कि हम भी अल्लाह की उन रहमतों से हिस्सा हासिल कर लें। तो अल्लाह ने ये जो रातें अता फरमाई है, हम गुनहगारों ही को अता फरमाई है। नेक लोग तो रात भर जाग के वैसे भी अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं। ये हमारे लिए अच्छा मौका गुनहगारों के लिए। इधर सूरज डूबा, उधर रहमतें बरसना शुरू हो गई और अब हमारे लिए रहमत के दरवाजे खुल गए और तुलुए फजर तक हमारे पास में मौका है। तो गुनहगारों को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि आज जो है वो हम लोग अपने औलाद का हक़ अदा करते हैं, अपनी बीवी का हक़ अदा करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुकूक अपने हुकूक हमारे ज़िम्मे आयद किए उस तरफ हम लोग कोई तवज्जो ही नहीं देते। हम दिन भर कमाते हैं, क्यों? ताकि औलाद का जो हक है उसको अदा कर दें। हम जो है वो कारोबार में परेशान रहते हैं ताकि अपने ज़िम्मे जो लोगों के हुकूक हैं उन हुकूक को अदा करें। लेकिन हम इतना तो कभी सोचते ही नहीं, अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे कुछ हक़ अपने भी लगाए हैं, उनको हम कब अदा करेंगे? तो अज़ीज़ान मुकर्रम, ये रातें आती हैं, इन रातों में बंदा नेक बन करके अल्लाह के हुकूक को अदा करने का ऐदो पैमान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़िंदगी भर नेकी की तौफ़ीक़ अता फरमाता है। और ये काम उस वक्त तक नहीं हो पाएगा जब तक कि अल्लाह का खौफ दिल में पैदा नहीं होगा। आज जो हम अल्लाह की बारगाह से दूर है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अल्लाह का खौफ हमारे दिल के अंदर नहीं है। हम एक पुलिस वाले से डरते हैं, सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा उससे भी डरते हैं, सिग्नल तोड़ के नहीं जाते हैं। कोई हमारे ऊपर है सेठ, तो उससे भी हम डरते हैं कि वो पगार नहीं देगा। जो हमारा किसी से अगर 2 टके का फ़ायदा है उससे भी हम डरते हैं फ़ायदा बंद हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला तो हवाएं भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, रोशनी भी दे रहा है, सांसें भी अता फरमा रहा है, माल भी दे रहा है, इज़्ज़त भी दे रहा है, औलाद भी दे रहा है, सेहत भी दे रहा है, ज़िंदगी सब कुछ दे रहा है। उसका कोई खौफ और कोई जो है वो डर हमारे दिल के अंदर नहीं है। बताओ ये कितने अफसोस की बात है। तो ऐसी रातों में बंदा हाजिर होकर अपने खुदा की बारगाह में रोए। रोने का जिक्र मैं ख़ास तौर से इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक बंदा रोता नहीं है तब तक अल्लाह की रहमतों को जोश नहीं आता। हज़रत शेख महरूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, और जब आसमान से पानी बरसता है तभी सब्ज़ा उगता है। बिला तशबीह बिला तमसील, बंदा जब रोता है तभी फिर अल्लाह की रहमत के फूल खिलते हैं। और रोना तो अल्लाह को बड़ा पसंद है। जो बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर रोता है फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे खाली नहीं लौटाता है, उसके दामन मुराद को अल्लाह तबारक व तआला भर देता है, और जितना मांगता है उससे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। ये अल्लाह का कितना करम है। कितने ऐसे लोग हैं पिछली शब बारात के अंदर वो हमारे दरमियान मौजूद थे और देखते ही देखते जो है वो इस साल भर के अंदर वो चले गए। पता नहीं आइंदा आने वाले साल हम लोग रहें कि न रहें, क्योंकि आज की रात में नविश्ते तैयार होंगे। हम में से इतने लोग मौजूद हैं, ज़रूर इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका नाम इस साल के अंदर मरने वालों का जो है वो लिखा जाता होगा, ज़रूर होंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ
میں 10 سال سے یہاں پہ جو ہے وہ 11 سال سے 12 سال سے دیکھ رہا ہوں، میں ہر شب برات میں تقریر کرتا ہوں اور یہ ہر شب برات میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نام اس سال مرنے والوں کی جو ہے وہ لسٹ کے اندر لکھا جاتا ہوگا، اور پھر آئندہ سال میں دیکھتا ہوں ان میں سے کئی لوگ انتقال کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ 10-12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، اب پتہ نہیں آئندہ سال جو ہے وہ کتنے لوگ ہم میں سے کم ہوں گے اور کس کس کا نام جو ہے وہ اس سال جو ہے مرنے والوں کی لسٹ کے اندر لکھا جائے گا۔ جوان یہ نہ سمجھے کہ کسی بوڑھے کا نام لکھا جائے گا، ہماری باری ابھی نہیں آئی ہے۔ کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے لوگ مریں گے، ہمارا نام تو بھی بہت بعد میں لکھا جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے والے جوان لوگ بھی سال بھر کے اندر چلے گئے، کتنے ہٹے کٹے لوگ بھی چلے گئے، تندرست و توانا لوگ بھی چلے گئے۔ تو پتہ نہیں اس سال ہمارے اندر سے کتنے ایسے لوگوں کا نام اس نوشتے کے اندر لکھا گیا ہوگا اور حضرت ملک الموت کے حوالے کر دیا گیا ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا، بندے کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بندہ مکان بنا رہا ہوتا ہے، بندہ شادی کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرا نام مرنے والوں کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، اور ضرور ہم میں سے کچھ لوگوں کا نام اس سال مرنے والوں میں لکھا جا رہا ہے۔ تو میں بھی یہی سمجھوں اور آپ بھی یہی سمجھیں، ہو سکتا ہے میرا ہی نام لکھا گیا ہو۔ اب آپ بتائیں، اگر میرا نام یا آپ میں سے کسی کا نام اس سال مرنے والوں کے اندر لکھ دیا گیا ہو اور اسے ملک الموت کے حوالے کر دیا گیا ہو، اور آئندہ سال شب برات ہم کو ملنا نصیب اگر نہ ہو، اللہ نہ کرے آئندہ سال ہم شب برات کے اندر موجود نہ رہیں، تو بتاؤ آئندہ شب برات کے اندر ہمیں کتنی حسرت ہوگی، اپنی قبر کے اندر ہم کتنی حسرت کا جو ہے وہ شکار ہوں گے، اور قبر میں ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ ذرا تھوڑا آنکھیں بند کر کے تصور کر کے دیکھو، بند قبر ہے، شب برات ہے، لوگ مسجدوں میں عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنی قبر کے اندر بند ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کوئی آ کے فاتحہ پڑھ دے، کوئی آ کے ایصال ثواب کر دے۔